ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا ٹاپک ہماری دوسری پوئم میریکلز ہے جو کہ والٹ وٹمین نے لکھی. میریکلز کا مطلب چمتکار یا کرشمے، جو عام طور پہ سوچا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ میریکلز کبھی کبھار ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم سپورٹس کی دنیا میں دیکھیں تو 6 گیندوں پہ 6 چھکے لگ جانا وہ ایک میریکلز، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک میریکل ہے. یا کسی اونچے پہاڑ سے انسان گر کے وہ زندہ رہ جائے، یا کسی اونچی بلڈنگ کے گرنے سے پھر اس کے ملبے میں یا ملبے کے نیچے کوئی بندہ زندہ نکل جائے. یہ کرشمے ہوتے ہیں اور یہ عام سوچ ہے کہ یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. لیکن والٹ وٹمین کا نظریہ جو ہے وہ بالکل الگ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میریکلز جو ہے ہمارے آس پاس ہر روز جو بھی ہم کرتے ہیں یا جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ سب میریکلز ہیں. تو یہ خوبصورت پوئم ہے جو کہ والٹ وٹمین نے لکھی ہے. یہاں پہ ہم اس کو ریڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بھی بتا دوں گا. Why who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan or dot my sight over the roofs of houses toward the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water. The first passage or first stanza. Why who makes much of miracle? کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسائٹ ہو رہے ہیں میریکلز کے بارے میں؟ کون ہے جو زیادہ میریکلز بناتا ہے، زیادہ کرشمے یا چمتکار کرتا ہے؟ As to me, I know of nothing else but miracles. لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں ہر روز میں کرشمے ہی کرشمے دیکھتا ہوں، ان کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. Whether I walk the streets of Manhattan, چاہے میں اپنے شہر منہٹن کی گلیوں میں گھوموں، اور dot my sight over the roofs of houses toward the sky، یا میں اپنی نظر آسمان کی طرف ان اونچے بلڈنگوں کی چھتوں کی طرف لگاؤں، جو اونچے اونچے بلڈنگ ہیں ان کی طرف دیکھوں. ڈاٹ مینز کو اچانک گھومنا یا نظر دوڑانا، کسی چیز کو دیکھنا. اور wade with naked feet along the beach just in the edge of the water، یا میں اگر ننگے پیر پانی میں چلوں. wade means walking through the water، وہ بھی یہ سب کرشمہ ہے. پانی میں چلنا، گلیوں میں گھومنا، ان چھتوں پہ نظر لگانا، آسمان کی طرف دیکھنا، یہ سب میریکلز ہے. تو والٹ وٹمین کا نظریہ یہ ہے کہ میریکلز ہر جگہ ہوتے ہیں. جو انسان عام زندگی میں ہر روز جو ایکٹیویٹیز کرتا ہے وہ سب میریکلز ہے. اور اسٹینڈ انڈر دا ٹریز ان ووڈس، اور ٹاک بائی ڈے ود اینی ون آئی لو، اور سٹ ایٹ ٹیبل ایٹ ڈنر ود دا ریسٹ، اور لک ایٹ اسٹرینجرز اپوزٹ می رائڈنگ ان دا کار. یہاں پہ بھی یہ پھر امیجز کے ذریعے یہ سمجھاتا ہے. یہاں پہ اس نے پوئٹک ڈیوائس میں امیجری کا یوز کیا. اس نے بہت ساری چیز اس امیجز کو یوز کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ میریکلز پوئٹک ڈیوائس جو اس میں وہ امیجری. اور اسٹینڈ انڈر دا ٹریز ان دا ووڈس، چاہے میں جنگل میں درخت کے نیچے کھڑا ہوں. اور ٹاک بائی ڈے ود اینی ون آئی لو، یا میں کسی ایسے شخص سے بات کروں جس سے میں محبت کرتا ہوں. اور سٹ ایٹ ٹیبل ایٹ ڈنر ود دا ریسٹ، یا میں کسی اپنے دوست یا باقیوں سے ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈنر کے لیے بیٹھ جاؤں. اور لک ایٹ اسٹرینجرز اپوزٹ می رائڈنگ ان دا کار، یا میں ان اسٹرینجرز کو دیکھوں جو کار میں سوار ہو. یہ سب میریکلز ہے. اور واچ honey bees busy around the hive on a summer afternoon, or animals feeding in the fields, or the wonderfulness of sundown, or the stars of shining so quiet and bright, or the exquisite delicate thin curve of new moon in spring.
یہاں پہ ابھی پھر سے یہ بہت ساری امیجز کا یوز کر کے ہمیں سمجھاتا ہے. اور واچ ہونی بیز بزی اراؤنڈ دا ہائیو آن اے سمر آفٹر نون، یا میں موسم گرما کے دوپہر میں شہد کی مکھیوں کو اپنے چھتے میں گھومتے ہوئے دیکھوں، یہ بھی ایک میریکل ہے. اور اینیملز فیڈنگ ان دا فیلڈس، یا جانوروں کو چرواہے میں گھاس کھاتے ہوئے دیکھوں. جب یہ جانور کسی کھیت میں گھاس کھاتے ہوں. اور دا ونڈرفلنس آف دا سن ڈاؤن اور آف اسٹارز شائننگ سو کوائٹ اینڈ برائٹ، آفتاب کا ڈوب جانا، غروب ہونا، تاروں کا چمکنا جو خاموشی سے پھر وہ چمکیلے نظر ہیں، یہ سب ایک میریکلس ہے. اور دا ایکسکیوزڈ ڈیلیکیٹ تھن کرو آف نیو مون ان اسپرنگ، اور یہ جو ایکسکیوزڈ ڈیلیکیٹ مینس ہیئر اٹ مینس بہت خوبصورت، جب چاند اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے اور وہ ایک لکیر کی طرح رہتا ہے. یہ بھی ایک ہاف مون، فل مون، یہ سب کرشمے ہیں. تاروں کا چمکنا، آفتاب کا غروب ہونا، ٹھیک، چاند کی وہ شکلیں تبدیل کرنا، شہد کی مکھیوں کا گھومنا، جانوروں کا کھیتوں میں گھاس کھانا، یہ سب میریکلز ہے. تو انسان اگر ان کی طرف دیکھے یا سوچے تو یہ حقیقت میں ایک میریکلز ہے، یہ کرشمے ہے. لیکن جب ہم اپنی روزمرہ ایکٹیویٹی میں یہ ہر روز ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کرشمے نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ کرشمے ہیں. Now in the last lines, these with the rest, one and all are to me miraculous, the whole referring yet each distinct and in its place. To me every hour of light and dark is a miracle. یہاں پہ پوائٹ پھر سے کہتا ہے دیز ود دا ریسٹ ون اینڈ آل، جو کچھ بھی ہم نے اوپر دیکھا یا پڑھا، یہ سب ون اینڈ آل آر ٹو می میریکل، یہ سب میرے لیے میریکلس ہے. دا ہول ریفرنگ، جو کچھ بھی ہم نے کہا، یٹ ایز ڈسٹنکٹ اینڈ ان اٹس پلیس، اور ہر کوئی اپنے اپنی جگہ پہ، چاہے کوئی چیز ہم سے دور ہو، نزدیک ہو، یا کہیں پہ بھی ہو، یہ سب ہمارے لیے میریکلز ہے اور ایک دوسرے سے الگ الگ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا باپ ایک دوسرے سے الگ ہے، ڈسٹنکٹ، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتی ہے. ماں بیٹی، دنیا میں جو بھی لوگ ہیں، ہر انسان ایک دوسرے سے الگ الگ ہے. کیا یہ میریکلز نہیں ہے؟ ٹو می ایوری آور آف لائٹ اینڈ ڈارک از اے میریکل. یہاں پہ یہ کیا تھا کہ روشنی کا ایک ایک گھنٹہ یا اندھیرے کا ایک ایک گھنٹہ یہ میرے لیے میریکل ہے. اور اگر ہم یہ سوچے کہ دن میں روشنی، رات میں اندھیرا، یہ دن اور رات انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ خدا نے ایک بہت بڑا کرشمہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دن اور رات بنائے. یہ تو خود میں ایک کرشمہ ہے. ایوری کیوبک انچ آف اسپیس از اے میریکل. خلا جو اسپیس ہے، اس کا ایک انچ بھی میریکل ہے. ایوری اسکوائر یارڈ آف دا سرفیس آف دا ارتھ از spread with the same, every foot of the interior swarms with the same. زمین کا ایک اسکوائر یارڈ، ٹھیک، وہ بھی ایک کرشمہ ہے، چاہے اس کا اندرون ہم زمین کا اندرونی حصہ یا زمین کا بیرونی حصہ، جس میں بہت ساری چیزیں ہم اپنے لیے، ٹھیک، ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے موجود ہے، یہ سب ایک کرشمہ ہے. Here the swarm means the group of people moving together, the group of insects moving together. To me the sea is a continual miracle. اور یہاں پہ والٹ وٹمن کہتا ہے کہ میرے لیے ایک جو سمندر ہے وہ ایک مسلسل ایک کرشمہ ہے. سمندر ہے، اس میں ہزاروں قسم کی جانور، پلانٹس، بہت ساری چیزیں، وہ بھی ایک کرشمہ ہے. دا فشز دیٹ سویم، اس سمندر میں یا اس پانی میں جو مچھلیاں تیرتی ہیں. دا راکس، اس میں جو چٹان ہوتا ہے. دا موشن آف دا ویوز، اس میں جو لہروں کا کی رفتار جو ہوتی ہے، ان کا چلنا جو ہوتا ہے. دا شپس ود دا مین ان دیم، اور جو شپ ہوتے ہیں اس میں انسان، شپس میں جو انسان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک میریکل ہے. یہ سب میریکل، مچھلیوں کا گھومنا، چٹان، پانی میں جو لہریں اٹھتی ہیں، جو سمندری جہاز جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب کرشمے ہیں. واٹ میریکلز آر دیئر. اس کے علاوہ اور میریکلز ہوتے ہی کیا ہے. اس کا مطلب والٹ وٹمن کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ
ڈیلی ایکٹیویٹی جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے یا وہ جو دیکھتا ہے اپنے آس پاس اپنے سراؤنڈنگس میں، وہ سب کرشمے ہیں، اور حقیقت میں یہ کرشمے ہیں. جیسے ہم پانی میں یہ سمندری جہاز کا بیٹھنا، پھر اس کے اوپر چلنا، اس میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے سامان ہوتے ہیں. یہ insects, bees, animals, these plants, these trees, the sky, the space, this earth, these are all miracles. تو یہ ایک خوبصورت پوائم ہے جس میں جو والٹ وٹمن نے لکھی ہے، تو اس کا نظریہ میریکلز کے بارے میں بالکل الگ ہے. تو کل ہم اس کے کوشچنز دیکھیں گے، اس کے کوشچنز لکھیں گے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہوں کہ آپ کے ایگزامز میں سمری سمجھنے کی ضرورت ہے. جب سمری آپ کو پتہ ہوگی تو پھر آپ کوشچنز کے آنسر دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو سمری میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو ورڈز کی میننگ، ورڈز کی سائنونیم، کبھی کبھی اینٹونیم، اس کے ریلیٹڈ کوشچن کہا جاتا ہے، یا ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ. وہاں پہ پوئم کی 2-4 لائنیں ہوتی ہے، انہیں کو انڈرسٹینڈ کر کے کچھ کوشچنز کا آنسر دینا ہوتا ہے، اور انہی لائنز میں ان ورڈز کی میننگ یا سم ٹائمز سائنونیم اور سم ٹائمز اینٹونیم اس کے ریلیٹڈ کوشچن آتے ہیں، اور اسی کے حساب سے ہم اس کے کوشچن کل کریں گے. تھینک یو. گڈ بائے.